قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، جبکہ اسی قرآن میں بنی اسرائیل کا قصہ، جناب ہود کا قصہ، جناب لوط کا قصہ، جناب نوح کا قصہ، جناب آدم کا قصہ، یعنی آپ جس بھی سورت کو کھولتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی کہانی اور اسٹوری ہوتی ہے۔ تو کیا یہ اسٹوریاں سنانے والی کتاب ہے؟ اور اگر خدا نے اسٹوری سنانی ہوتی تو خدا اگر ایک نبی کی بھی اسٹوری سناتا، مثلا جناب نوح کی جن کی زندگی 900 سال سے زیادہ، تو ایک قرآن بھی کم پڑ جاتا۔ ہمیں کئی والیوم بلکہ ہزاروں والیومز میں قرآن کی کتاب پھیلی ہوئی ہوتی اگر خدا نے ہمیں اسٹوری سنانی۔ خدا نے 900 سال زندگی کا خلاصہ بتایا، جناب ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ بتایا، جناب موسیٰ کی زندگی کا خلاصہ بتایا، اور خود ہی بتاتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، میں یہ قرآن کے اندر جو قصے سنا رہا ہوں یہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ یہ لوریوں کی کتاب ہے کہ تم بچوں کو سناؤ اور بچوں کو نیند آ جائے، اور میں قصے اس لیے سنا رہا ہوں وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں نے ان قصوں میں تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ عبرت رکھی۔ اگر عبرت لوگے تو قرآن تیرے لیے مفید ہے، اگر عبرت نہ لے بندہ تو گویا قرآن اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہے کہ بندہ مجلس میں آئے، آج کسی بھی مومن سے پوچھو کتنے سال سے مجلس میں آ رہے ہو، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کچھ تو اتنے بڈھے ہو گئے، کوئی 70 کا، کوئی 75 کا، کوئی 80 کا، ابھی تک مجلسوں میں آ رہے ہیں۔ اب بندہ کاؤنٹ کرے کہ میں نے 70 سال میں کتنے آور امام حسین کی مجلس سنی ہے، اور اس کے بعد خود سے یہ پوچھے کہ اتنے آورز مجلس سننے کے بعد تیرے وجود میں چینج کیا ہے؟ اگر 70 سال کی مجلس سے میرے وجود میں چینج لا رہی ہیں تو مفید ہیں، لیکن اگر 70 سال مجلس سننے کے بعد بھی میرے وجود میں ذرہ برابر چینج نہیں آیا تو ان مجالس کا کوئی میرے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان اگر قرآن پڑھے پر دل میں رحم پیدا نہ، قرآن پڑھے پر قاتل رہے، قرآن پڑھے پر غاصب رہے، قرآن پڑھے پر مبغض اہل بیت رہے، قرآن پڑھے پر اہل بیت کی بے احترامیاں اور بے ادبیاں کرے، تو اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور خدا مثال بھی یہی دیتا ہے سورہ جمعہ میں کہ بعض لوگوں کی مثال ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، جس طرح گدھا اپنی پیٹھ پہ کتابوں کے وزن کو تو محسوس کرتا ہے پر اس کے علم سے کوئی فائدہ نہیں لے پاتا۔ میں قرآن کے وزن کو شاید محسوس کر لوں گا کہ میرے گھر میں 10 قرآنیں ہیں، میرے گھر میں لائبریری ہے، میرے گھر میں یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن بندے خدا ان پڑھی ہوئی کتابوں سے اگر کوئی فائدہ نہیں لے رہے تو ہماری مثال بھی اس گدھے کی طرح ہے جس نے کتاب اپنی پیٹھ پہ پڑھی ہے پر اس نے پڑھی نہیں ہے۔ تو کتاب کا پڑھے رہنا اور ہے اور کتاب کا پڑھنا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں، میں نے اس دن کہا تھا کہ اہل بیت کی زندگی کے کتنے رنگ یا کتنے پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کا وہ پہلو جس میں اہل بیت کے معجزات ہیں، یعنی پارٹ آف دا لائف آف اہل بیت، ایک ایسا پارٹ جس میں اہل بیت کے معجزات ہیں۔ یعنی اگر آپ کوئی کتاب لکھو مولا امیر المومنین پر تو ایک پارٹ اس میں یہ آئے گا کہ علی کے معجزے کتنے ہیں، پھر آپ بولو گے امام علی کی علمی صلاحیتیں، فرامین، حکمتیں وہ کون سی ہیں۔ تو زندگی میں جو مولا نے کہا، جو مولا کیا اور جس طرح سے مولا نے زندگی گزاری، تو ہم نے کہا کہ 3 حصوں میں سے پریکٹیکلی کون سا حصہ میری زندگی میں جس کو میں اپلائی کر سکتا۔ امیر المومنین جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھاتے تھے، ابلے ہوئے کدو کھاتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہمارے کتنے بچے ہیں جو کی سوکھی روٹیاں کھائیں، ابلے ہوئے کدو کھائیں؟ نہ امیر المومنین نے کہا کہ یہ سوکھی روٹی کھاؤ، نہ امیر المومنین نے کہا کہ ابلے ہوئے کدو کھاؤ۔ مولا علی کی اپنی چوائس ہے، امیر المومنین کھا رہے ہیں۔ اب پریکٹیکلی ہم سارے معاشرے کو اس چیز پہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جتنے حلال کھانے ہیں انسان کھا سکتا ہے، بیڑی بھی انسان کھا سکتا ہے، جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے۔ مثلا امیر المومنین جو جوتیاں پہنتے تھے ہم نہیں وہ پہن سکتے۔ امیر المومنین کا جیسا گھر تھا آج ہم میں سے کسی کا بھی گھر ویسا نہیں ہے، ہم میں سے کسی کا لباس بھی امیر المومنین جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنے زمانے کے حساب سے، ہم اپنے زمانے کے حساب سے۔ دوسرا ہم نے عرض کیا کہ ان کے معجزے بھی میں کر نہیں سکتا۔ تیسرا میں نے کہا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول، اگر اصولوں پہ عمل کروں گا تو میرے اندر رنگ جناب سلمان پیدا ہو جائے، اگر اصولوں پہ عمل کروں گا تو فرمایا
السلمان منا اہل البیت، تو ہم بھی منا اہل البیت میں سے بن سکتے ہیں۔ یہاں جنگ اصول ہے۔ اب جو مجمع خطیب کو سننے آتا ہے وہ بھی 2 سے 3 طرح کا مجمع ہوتا ہے۔ مثلا ایک وہ شیعہ، اب یہ 3 طرح کے شیعہ بتا رہا ہوں۔ پہلے وہ شیعہ جو امیر المومنین کو مانتے ہیں پر سیکولر ہیں۔ یہ شیعہ کب ظاہر ہوتے ہیں؟ 10 دن والے شیعہ، 20 دن والے شیعہ محرم میں آپ کو نظر آئیں گے، عید کی نماز پہ آپ کو نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ کسی کا باپ شیعہ تھا، کسی کا باپ سنی تھا، اب نسبت تو میں نے دینی ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ میں ظاہر ہوتا ہوں۔ تو ان کو دین کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب ان کو نکاح کرنا ہوتا ہے تو مولوی کو بلاتے ہیں، اور جب یہ مرتے ہیں پھر اپنے جنازے میں مولوی کو بلاتے ہیں۔ یعنی مولوی کا بھی ان کی زندگی میں صرف 2 دن کام ہوتا ہے، نکاح کے دن اور جب مرتے ہیں اس دن۔ سیکولر قسم کے شیعہ، لبرل قسم کے شیعہ، یہ صرف آپ کو ان دنوں میں نظر آئیں گے، محرم کے دنوں میں نظر آئیں گے۔ 10 دن ظاہر ہے اب کمیونٹی ساری شیعوں کی ہے، اس سے 4 دوست بھی تو پوچھیں گے نا محرم آ گیا مجلس میں گئے کہ نہیں گئے، اس نے بھی تو منہ دکھانا ہے، تو کم از کم اس رسپیکٹ اور سوشل قوانین کا احترام کرنے کی وجہ سے یہ مجلسوں میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا کون سا شیعہ جو آتا ہے، نماز پہ بھی آتا ہے، لیکن جس کو ہم بولتے ہیں عادی شیعہ، عادتاً مجلس میں آتا، عادتاً ماتم کرتا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو سیکولر شیعہ ہے وہ علی سے محبت نہیں کرتا، یہ نہیں کہ جو عادی شیعہ ہے وہ امیر المومنین سے محبت نہیں کرتا۔ تیسرا وہ شیعہ جس کو آپ بولو گے پریکٹسنگ شیعہ، پریکٹیکل شیعہ ہے، جو مولا کا فرمان سنتا بھی ہے اور اسے اپلائی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اب سنو، خطیب مجلس پڑھ رہا ہے، تینوں قسم کے شیعہ بیٹھے ہیں۔ اب سیکولر والے کون سے؟ مثلا کئی ایسے ایکٹر ہیں جو خاندانی شیعہ ہیں، کئی ایسے سنگر ہیں جو شیعہ ہیں، کئی ایسی ایکٹریسز ہیں جو شیعہ ہیں، مطلب ان کا کرسچنز کے ساتھ، سب کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ہاں جب محرم آتا ہے کالا لباس بھی پہنیں گے، ماتم بھی کریں گے، مرثیے بھی پڑھیں گے، نوحے بھی پڑھیں گے، مولا علی کی فضیلت سنیں گے، واہ بھی بولیں گے۔ اب 3 قسم کے شیعہ مجلس میں آ گئے۔ اب جو مجلس پڑھی جاتی ہے وہ بھی 2 قسم کی مجلس ہوتی ہے۔ خطیب ایک وہ مجلس پڑھتا ہے جس میں صرف امیر المؤمنین کی زندگی کا وہ پارٹ بتاتا ہے جس میں امیر المؤمنین کے معجزے ہیں، وہ پارٹ بتاتا ہے جس میں امیر المؤمنین نے جنگیں کی۔ اب مولا علی کے معجزوں کا اور مولا علی کی جنگوں کا اس لبرل یا سیکولر شیعہ کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن علی اس کا مولا تو ہے، اس نے امیر المؤمنین کو اپنا امام تو مانا ہے۔ وہ جیسے سنتا ہے میرا مولا بہادر تھا تو بندہ خوش ہونے لگتا ہے، کیونکہ مولا کس کا ہے؟ اس کا ہے۔ اگر آپ کے والد کی تعریف ہو تو آپ خوش ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ اب کیونکہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں، علی میرا امام ہے، حسین میرا امام ہے، امام باقر میرا امام ہے، تو جب اپنے اماموں کی تعریف سنتا ہے خوش ہوتا ہے۔ کوئی آغا خان کی تعریف سنے گا خوش ہوگا، کوئی بوہرا اپنے بوہرے کی تعریف سنے گا خوش ہوگا۔ اس کا تعلق میری ذات سے، میری سیلف سے ہے۔ یہاں پر بھی محبت ذات ہے کہ میں جب امیر المؤمنین کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہوں، خوش اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ علی کی نسبت میری ذات سے ہے۔ علی کس کا مولا ہے؟ میرا مولا ہے۔ جب میں نے بول دیا میرا مولا ہے تو گویا جب مولا کی تعریف ہو رہی ہے تو میرے میں کی تعریف ہو رہی ہے، اور میں اس میں پہ کیا ہوتا ہوں؟ خوش ہوتا ہوں۔ تو پوری مجلس اگر اس پارٹ پہ پڑھی جائے، یعنی معجزات امیر المؤمنین، جنگ ہائے امیر المؤمنین، سفر ہائے امیر المؤمنین، اس پہ وہ شیعہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ لیکن اگر خطیب اہل بیت کی زندگی کے اس پارٹ پہ آ گیا جس کا ڈائریکٹ میری زندگی سے لینا دینا ہے، مثلا یہ کہوں کہ علی نے کہا کہ نماز واجب ہے، علی نے کہا کہ شراب جو پیتا ہے وہ علی والا نہیں ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا لینا دینا ہم سے نہیں ہے، جو نامحرموں کی طرف نگاہیں ڈالے، جو شہوت پرست ہو، وہ امیر المؤمنین والا نہیں ہے۔ اب جب فرمان پڑھوں گا تو فرمان اس کی ذات پر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے۔ اب کہتا مولوی صاحب یہ نہ بتا کہ علی نے کیا کہا، یہ بتا کہ علی کیا تھے، کیونکہ کہنے والی بات اس کو ڈائریکٹ اٹیک کرتی ہے، اور کیونکہ انسان کو اپنی ذات سے محبت ہے، اور جب اس کو کوئی اس کی برائی بتاتا ہے تو وہ اسے اچھی نہیں لگتی۔ تو ایسے لوگ کبھی ایسی مجلس میں نہیں آتے جس مجلس میں اہل بیت کے اصول بتائے جائیں، جس کا پریکٹیکلی مطلب مجھے یہ بتاؤ امیر المومنین کے معجزے کیا تھے، لیکن یہ نہ بتا کہ علی نے بولا کیسے بزنس کرنا ہے، مجھے یہ بتا جناب سیدہ کی شان کیا تھی، لیکن یہ نہ بتا کہ سیدہ کس لباس کو پہننا پسند کرتی، مجھے یہ بتا کہ امام حسین کی شان کیا تھی، لیکن یہ نہ بتا کہ ادب امام حسین کیا ہے، یہ نہ بتا کہ فرمان امام حسین کیا ہے۔ اس کو یہ سننا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس کا کس پہ اٹیک ہوتا ہے؟ ذات پہ اٹیک ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین گزر گئے، اللہ
طریق رحمت کرے. پنجاب کے لوگ جانتے ہوں گے یار محمد شاہ صاحب، بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، مدرسے ودرسے بھی ان کے. تو وہ سخت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بیان کرتے، کبھی مجمع سے نہیں ڈرے، لوگوں سے نہیں ڈرے. اب یہ بالکل ایسے اگر کوئی سیاستدان ہماری مجلس میں آئے اور ہم پڑھیں کہ علی کی سیاست کرو، امیر شام کی سیاست نہ کرو، تو پسند کرے گا. اگر کوئی راشی رشوت لینے والا افسر مجلس میں آ جائے اور مولوی پوری مجلس رشوت پہ پڑے تو بولے گا بندے خدا میرے اوپر مجلس نہ پڑھ، بتا مولا نے جنگ کیسے لڑی، بتا امیر المومنین کی حکمتیں کیا تھی. کیونکہ فرامین اہل بیت کا اٹیک ڈائریکٹ میری ذات پر ہے نا، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری روک ٹوک ہو. ایک بے حیا، ایک بد حجاب عورت اگر مجلس میں آ جائے، کوئی ایکٹر، کوئی سنگر، اور مولوی پوری مجلس غنا پہ پڑھ دے، اب سارا مجمع اسے دیکھے گا. پاکستان میں کئی بار ہوتا ہے کہ میں بہت کم داڑھی پہ مجلس پڑھتا ہوں، کیونکہ یہاں داڑھی پہ مجلس پڑھی سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں جس کی داڑھی نہیں، تو گویا کیا ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہو کہ اسلام میں پھر ایک چیز تو واجب نہیں ہے، 10 عیب پھر تیرے اندر بھی موجود ہیں. یار محمد شاہ صاحب ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، وہ خوشامدی مجلس ہیں کہ جس میں آپ بانی کی تعریفیں کرو، لوگوں کی تعریفیں کرو، اور مجمع سارا علی والا، اور سب کو یہ بولو کہ جو علی والا ہے سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو سیلف کی تعریف ہو رہی ہے نا، میری ذات کی تعریف ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے تو گویا میری تعریف ہو رہی ہے. اور یہ بولا جائے محب جنت میں جائے گا، لیکن صفات محب نہ بتائی جائیں، صفات شیعہ نہ بتائی جائیں. تو مجمع تو ایک بہت بڑا عالی شان نعرہ بھی مارے گا، اور کہا کہ جو بھی نعرہ مارے اور سیدھا کہاں، جنت کے اندر چلا جائے گا. تو انہوں نے مجلس پڑھی. اب بانی مجلس کو پتہ نہیں تھا کہ مولانا کا مزاج کیا ہے. اب گاؤں میں پاکستان پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ مجلس، یہاں تو لوگ 40 منٹ کے بعد بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان میں صبح مجلس شروع ہوتی ہے اور شام تک چلتی رہتی ہے. 10 ذاکر، 10 خطیب. کئی ایسے گاؤں میں جہاں ایک ہفتہ ریگولر نیاز چلتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، ہر کوئی اپنے پسند کے خطیب کو سن کے نکل جائے. روٹین شفٹ چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن مجلس میں کبھی وقفہ نہیں آتا. اب وہ وڈیرا تھا، بڑے بڑے ذاکروں کو، بڑے بڑے مولاناؤں کو بلانے والا. اس نے بھی تعریف سنی، یار محمد شاہ صاحب کا نام بڑا ہے، بلایا اس نے. اب اس کی روٹین کیا تھی؟ بعض لوگ ہم کرتے ہیں کہ مثلا مجلس ہو رہی ہے اور جو مجلس کروانے والا ہے تو وہ ایک خاص اپنا تکیہ رکھتا تھا. اسٹیج اب بناتے ہیں پاکستان میں، ایک اسٹیج بنتا ہے، اس کے اوپر ممبر رکھتے ہیں، مجمع نیچے ہوتا ہے، اسٹیج اوپر ہوتا ہے. اب مجلس کرانے والا بانی وہ اسٹیج پہ بیٹھتا تھا، 1-2 تکیے وکیے لگا کے، پگڑی وگڑی پہن کے. وڈیرا تھا، بہت بڑا مربع زمین اس کے پاس موجود ہے، بڑی بڑی اس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ آ کے بیٹھتا تھا. اب جو بھی خطیب مجلس پڑھنے آئے پہلے وڈیرے کی تعریفیں کرے کہ اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ ان کو زندگی دے، یہ ذکر اہل بیت کرا رہے ہیں اور یہ اور وہ. اب یار محمد شاہ صاحب مجلس میں آئے، پڑھتے 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 انہوں نے مجمع سے ایک سوال کیا، کہا کہ آج تک تم سب نے شمر سنا ہے؟ ہاں ہم سب شمر سنتے ہیں. کہ آج تک تم میں سے کسی نے شمر دیکھا ہے؟ مجمع پریشان. بھئی شمر سنا تو ہے لیکن آج تک کسی نے شمر دیکھا نہیں. میں آپ کو بولوں آپ سب نے یزید سنا ہے پر کسی نے یزید دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو بڑا مشکل ہے. تو سارے مجمع نے کہا نہیں مولانا، کہ آج میں تم سب کو شمر دکھاؤں گا. کیسا تھا؟ مجمع بھی پریشان، مولوی صاحب شمر دکھانے والے ہیں آج ہمیں مجلس میں. تو عصا رکھتے تھے، ان کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی. انہوں نے لکڑی کا اشارہ کیا وڈیرے کی طرف اور اشارے سے بولا کھڑا ہو جا. وڈیرا کھڑا ہو گیا. کہ بالکل شکل میں ایسا تھا. اب اگر کوئی بانی مجلس، شہر کا وڈیرا، اتنا بڑا آدمی وہ یہ جملہ بول دے، کیا عالم ہو اس میں. کہ بالکل شمر کی ایسی مونچھیں، اسی طرح تکبر اور غرور کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اب اللہ نے ان کی زبان میں وہ اثر رکھا کہ ان کے جملے ان کے وجود پہ. کہا نا مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے جب وہ اپنا عیب سنتا ہے تو لڑتا نہیں، اگلے بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیرا شکریہ تو نے بتایا. واقعا ہم کتنے illogical ہو جاتے ہیں. اگر میرے چہرے پہ کالک لگی ہو جسم پر اور کوئی یہ بولے کہ مولانا صاحب آپ کے چہرے پہ مثلا کالک ہے، اس کو صاف کر دیں، آپ ممبر پہ جانے والے ہیں، میں کہوں گا آپ کا شکریہ، آپ نے بتا دیا کہ مجمع دیکھے گا چہرے پہ کوئی کالک نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا. لیکن اگر کوئی مجھے یہ بولے کہ آپ کو غصہ بہت آتا ہے، آپ جیلس بہت ہوتے ہو، آپ لالچی بہت ہو، آپ کنجوس بہت ہو، آپ کا اخلاق اچھا نہیں، اوپر اس کے بجائے کہ میں اسے تھینک یو بولوں، میں بولتا ہوں تو بھی کنجوس ہے، تیرے اندر کیا عیب نہیں ہے، تیرے اندر کیا برائیاں نہیں. فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. کون سا دنیا کا کوئی ایسا بے وقوف آپ نے دیکھا ہے جو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے اور آئینے کو توڑنا شروع کر دے کہ تو میرا عیب کیوں بتا رہا ہے؟ ہم آئینے کو اور صاف کرتے ہیں، مجھے اور بتا تاکہ میں دنیا والوں کو کیا لگوں، خوبصورت لگوں. فرمایا ایسے دوست پیدا کر جو تجھے تیرے عیبوں کو بتائیں، جو تجھے تیری برائیوں کو بتائیں. اور بہترین آئینہ انسان کی بیوی، بیوی کے لیے شوہر، باپ کے لیے بچہ، بچے کے لیے والد، بھائی کے لیے بھائی، مومن کے لیے مومن ہے. لیکن یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ میں نے کلام معصوم سے اپنی کیا کرنی ہے، اصلاح کرنی. کہتے ہیں ان کو بولا کہ اگر شمر دیکھنا ہے تو ایسا ہے. اگلے دن یہ وڈیرا
مجلس میں آیا، لیکن اب لباس سادہ پہن کے آیا، سیاہ لباس اس نے زیب تن کی۔ حسین کی مجلس میں آیا تو پگڑی اتار کے آیا، مونچھیں اپنی کاٹ کے آیا، اور ممبر پہ آ کے مائک پہ آ کے رو کر کہنے لگا واللہ مجھے نہیں پتا تھا شمر کا، کیونکہ آج تک مجمع نے صرف میری تعریفیں کی، آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کا حلیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری اصلاح کی، اور آج کے بعد میری شکل حسین کے دشمن جیسی نہیں، حسین کے ساتھیوں جیسی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے اہل بیت کی زندگی کا جس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دیں۔ بندہ بولے امیر المؤمنین جنگ احد میں اتنے لڑے تو یہ صفت شجاعت ہے، سوال یہ ہے کہ میرے اندر شجاعت ہے کہ نہیں۔